تو اس پہ بات کریں گے۔ حضرت آدم کو جب زمین پہ اتارا تھا نا تو شیطان نے ایک دعویٰ کیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بسم اللہ۔ ابلیس نے کہا تھا آدم زمین پہ جا تو رہے ہیں، میں آدم کی اولاد کے عقیدے متزلزل کروں گا، میں انہیں پھسلا دوں گا، متزلزل کروں گا، نہ یہ توحید پہ رہیں گے۔ اس وقت تو عقیدہ توحید ہی تھا، یہ توحید پہ نہیں رہیں گے، میں انہیں توحید سے ہٹاؤں گا۔ جب اس نے کہا نا میں انہیں توحید سے ہٹاؤں گا، اب میں سورہ نحل پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ فرماتا ہے تو انہیں ہٹانے کی کوشش کرے گا، میں آدم کی اولاد کے لیے ہدایت کے انتظامات کروں گا۔ یہ دیکھیے گا، میں اس آیت کو پھر پڑھتا ہوں، اس کا لطف لیجئے گا۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، 16 نمبر سورہ ہے، 9 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر ہے، وا اور اللہ اوپر، اللہ 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 کا ذمہ ہے، اللہ پر ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، یہ اللہ پر ہے۔ مولا کیا فرمایا؟ قصد السبیل، اللہ فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، شیطان تمہیں میرے راستے سے ہٹائے گا، میں تمہیں بار بار اپنا راستہ دکھاؤں گا۔ وَعَلَى اللَّهِ، یہ اللہ پر ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اوے سنو، ہمیں ہدایت پہ رکھنا ذمہ داری اللہ کی ہے۔ مجھے اس آیت کا بڑا لطف آ رہا ہے، ہم ہدایت پہ رہیں، ہم ہیں درمیان میں، ہمارا مالک ہے اللہ، ہمیں پھسلانا چاہتا ہے شیطان، اب ہم کدھر جائیں؟ اللہ فرمایا میرا کام میں تینوں کدھر کھڑنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، قصد السبیل، کہ اللہ تمہیں ہدایت پہ رکھے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو پھر اللہ تو آئے گا ہمیں ہدایت دینے؟ اللہ اگر ذمہ داری تیری ہے تو کیا تو تشریف لائے گا؟ اللہ فرمائے خبردار، توحید کو اس طرح نہ سمجھو، یہ جو مجھے ادھر ادھر لے کے آ جاتے ہیں نا اور مجھے کبھی کبھی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ جو آئے جائے، جو کرسی پہ سمٹ کے بیٹھ جائے، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ میں آپ کو عقیدہ توحید الیبوریٹ کر رہا ہوں، توحید سمجھانے کی کوشش کروں گا میں۔ جو آئے جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو عقل میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ذہن میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ادراک میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو شعور میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میں انتظام کروں گا تیری ہدایت کا۔ اللہ پھر تو نے کیا انتظام کیا؟ اسی سورت کی 36 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میرے انتظام کا نام مصطفیٰ ہے، میرے انتظام کا نام آدم ہے، میرے انتظام کا نام موسیٰ ہے، میرے انتظام کا نام عیسیٰ ہے، میرے انتظام کا نام یعقوب ہے، میرے انتظام کا نام یوسف ہے، میرے انتظام کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، میرے انتظام کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے، میرے انتظام کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بھائی میں آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ دیکھیں میں ساری گفتگو اگر اسی ایک جمعے میں کر دوں گا تو ہو نہیں سکنی، ممکن نہیں ہے۔ بیس بنا کے ہم چل رہے ہیں، انسان پیدا ہوا، توحید وجود میں رکھی گئی۔ بھائی پہلا پیغام توحید ہے،
پہلا عقیدہ توحید ہے۔ میرا ویسے بڑا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ آ کے بیٹھیں، یہاں پہ آ کے ہمیں سنیں، تو پھر انہیں سمجھ آئے توحید یہاں پہ بھی بیان ہو رہی ہے۔ توحید کا اچھا میری گل سنو یار، ہر ولی کا ایک ہی مشن رہا ہے کہ گناہگار ولی